بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حسب وعدہ میں کل تو اپنا ویلاگ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ میری طبیعت ذرا خراب تھی۔ آپ نے پچھلے ویلاگ میں نے وہ پوری تفصیل بتا دی تھی جس پہ میں قسطوار آپ لوگوں سے گفتگو کروں گا۔ تو آج کا ہم آغاز کرتے ہیں اپنے ویلاگ کا۔ کل سے آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ بلاول بھٹو صاحب نے اپنے سوات کے جلسے میں اوپنلی حکومت کو پی ڈی ایم حکومت کو، یہاں پی ڈی ایم حکومت میں تو وہ خود بھی شامل ہے، آپ یہ کہیں کہ نون لیگ کو انہوں نے اپنے نشانے پہ لے لیا ہے۔ جیسے میں اپنے ویلاگز میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ میں کبھی ہوا میں گرا نہیں لگاتا۔ میں جو بھی بات کرتا ہوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اور جب تک میرے پاس ٹھوس شواہد نہ آ جائیں میں اتنی دیر تک نیوز بریک نہیں کرتا۔ یہ آپ کے سامنے، ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک 10 جون کی پوسٹ جو ہے وہ گزر رہی ہوگی، جس میں نے لکھا تھا کہ اڑن کھٹولا کے عنوان سے نواز شریف کی پاکستان سے روانگی اور جنرل عاصم منیر آرمی چیف کی سب سے پہلے تقرری کی خبر دینے کے اعزاز کی طرح آصف زرداری کے متعلق خبر جلد ویلاگ میں۔ یہ 10 جون کو میرے پاس کنفرم رپورٹس آ چکی تھی کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ 2-3 ہفتے میں نون لیگ سے اپنی راہ جدا کرتی نظر آ رہی ہیں۔ تو 10 جون کو یہ میں نے لگائی، پھر بیچ میں کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہو گئیں جس میں ایک عمران خان کی گرفتاری کے متعلق آئی تھی، میں نے آپ سے شیئر کی۔ پھر چودھری پرویز الہی کا بیٹا جو ہے مونس الہی، وہ اپنے کزن کو یہاں حسین الہی کو ملا اور ان کے درمیان کچھ بات چیت چل رہی تھی، اس بارے میں پھر اس طرح کے ویلاگس جو ہیں وہ مجھے کرنے پڑ گئے۔ تو آج اس ویلاگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کنفرم کر رہا ہوں کہ آصف زرداری صاحب کی اور نون لیگ کی راہیں جو ہیں وہ جدا ہو چکی ہیں۔ یہ میں آپ سے کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیا اس کے پیچھے کوئی میرے پاس ثبوت ہے؟ تو بالکل ناظرین، یہ ایک میری پوسٹ ہے، میں ایک سیکنڈ آپ کا لوں گا۔ ہاں جی، یہ میرے فیس بک پہ 16 نومبر 2021 کی ایک پوسٹ ہے جو میں نے لگائی تھی کہ اڑتی اڑتی خبر آ رہی ہے، تصدیق ابھی باقی ہے، آصف زرداری اور پرویز الہی میں کسی بڑے بریک تھرو کے لیے ٹیلی فونک رابطہ ہونے جا رہا ہے۔ یہ 2021 نومبر کی میں بات کر رہا ہوں۔ آپ اب سارا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، ایون عمران خان صاحب نے اپنے جلسوں میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اکتوبر نومبر کے مہینے سے انہیں خبر تھی کہ ان کی حکومت کے متعلق جو ہے وہ کارروائی شروع ہو چکی ہے بھیجنے کی، اور یہی وہ ریزن تھا، یہی وہ ملاقاتیں تھیں جس کی بنا پہ جب آصف زرداری صاحب لاہور میں آئے اور ان کا پرویز الہی صاحب سے، شجاعت صاحب سے رابطہ ہوا، تو میں نے یہ نومبر میں پوسٹ جو ہے یہ لگائی تھی۔ حالانکہ حکومت آپ دیکھیں جب پارلیمان میں رجیم چینج ہوا ہے وہ اپریل کا مہینہ تھا، تو یہ 6 مہینے پہلے کارروائی شروع ہو چکی تھی جس کی میں نے آپ کو خبر دی ہے۔ آصف زرداری جو ہے وہ بہت سلجھا سیاستدان ہے اور وہ کوئی چھوٹی گیم نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کی پلاننگ گوروں کی طرح 2-2 3-3 4-4 سال پہ محیط ہوتی ہے۔ جن دنوں یہ پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کرنے یہاں آئے تھے، انہی دنوں یہ 110% میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ انہی دنوں ذکا اشرف صاحب جو زرعی ترقیاتی بینک کے بھی صدر رہے، پھر یہ کرکٹ بورڈ کے بھی چیئرمین رہے، ان کا آصف زرداری صاحب سے ذاتی تعلق نہیں، دوستانہ ہے۔ ان کے گھر پہ ان دنوں ایک کھانا ہوا تھا جس میں ذکا اشرف صاحب بھی تھے، اور لوگوں کے علاوہ میں ایک اور نام آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا نام ہے گوہر اعجاز۔ تو زرداری صاحب نے اس دن وہاں پلاننگ کر لی تھی، اور وہ ان دوستوں کے ساتھ انہوں نے وہ باتیں وہاں پہ شیئر کر لی تھی کہ جو اگلے انہوں نے 2-3 سال ان کی پلاننگ تھی۔ اس میں آج جو یہ نجم سیٹھی والا اور ذکا اشرف والا دیکھ رہے ہیں، آصف زرداری
ذکا اشرف کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنوانا چاہ رہا ہے، نواز شریف جو ہے وہ نجم سیٹھی کو بنانا چاہ رہا ہے۔ تمام دوستوں نے اس وقت فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا کہ 2021 کا یہ جو وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ادھر ذکا اشرف کی آصف زرداری کے ساتھ ملاقاتیں تھی، اسی طرح یہاں لنڈن میں نجم سیٹھی روز دوسرے تیسرے دن آصف زرداری نواز شریف کے ساتھ یہاں کا جو ڈوچسٹر ہوٹل ہے وہاں پہ بیٹھ کے وہ گپ شپ اور جو بھی کھچڑی پکاتے تھے۔ بلکہ اس چیز کو ایک دن ہمارے جو آج آئی پی پی کے بڑے مزیدار بات ہے، انہی دنوں میں ہمارے آئی پی پی والے علیم خان صاحب وہ بھی ڈوچسٹر میں آئے ہوئے تھے، گزر رہے تھے، ان کی بھی نظر پڑی نواز شریف اور ان پہ بھی، نجم سیٹھی پہ بھی، تو انہوں نے بھی اپنے دوستوں سے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو یہ عرض میں آپ سے کرتا چلوں کہ ذکا اشرف والا مسئلہ جو ہے یہ اسی دن جو ہے زرداری صاحب کے ذہن میں آ گیا تھا کہ ذکا اشرف کو انہوں نے پھر جو ہے اس کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنوانا ہے، اور یہ نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب سے وہ کوشش کر رہے تھے، پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ ہو بھی گیا۔ جب میں آپ سے بات کرتا ہوں نا یہ کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں یہ بڑی دور کی پلاننگ کرتے ہیں، ان کی ایک میں چھوٹی سی آپ کو ایک اور بات بتاؤں۔ 2013 کا الیکشن تھا، زرداری صاحب اس وقت ابھی صدارت میں تھے، تو انہوں نے اپنے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈر امیدوار تھے نا ان کو کہا تھا کہ اب آپ نے پیسہ نہیں لگانا کھل کے الیکشن میں۔ تو دوستوں نے اس پہ بہت حیرانگی کا اظہار بھی کیا کہ یار یہ کیوں؟ کہ آصف زرداری کو پتا تھا کہ اس دفعہ جو ہے میری گیم نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو اور ساتھ یہ الفاظ بھی کہے تھے یہ پیسہ بچا کے رکھنا، میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا جب آپ نے لگانا ہوگا، پھر اس وقت لگانا۔ اگلی میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ 2021 کے اینڈ پہ اور 2022 کے شروع میں لاہور میں ایک الیکشن آیا تھا۔ زرداری صاحب نے وہاں پہ، مجھے ان دوستوں کا پتہ ہے جن کو زرداری صاحب نے بلوا کے کہا تھا کہ آپ نے اب پیسہ لگانا ہے۔ آپ یقین جانیں گے کہ لاہور میں کبھی پیپلز پارٹی نے اپنا اس طرح ڈیرا نہیں بسایا، اس طرح کھانے وانے نہیں ہوئے۔ تو اس وقت جو لنگر لفظ چلا تھا کہ لنگر چلے گا، اور راجہ پرویز اشرف جو ہیں وہ اس کمپین کے انچارج تھے۔ میرا برخوردار ہے ذوالفقار علی بدر، جنگیر بدر صاحب کا بیٹا، وہ بھی اس میں بڑا پیش تھا اس کمپین میں۔ ماشاءاللہ ٹیلنٹڈ بچہ ہے، اور مجھے امید ہے کہ اپنے باپ کی جگہ وہ والی جگہ تو نہیں لے سکے گا، لیکن مجھے یہ یقین ضرور ہے کہ وہ خلا ضرور پورا کرے گا۔ تو وہ بھی اس کمپین میں تھا۔ تو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ اس میں کم از کم لنگر پہ صرف 1 کروڑ روپیہ خرچ ہوا تھا۔ تو یہ زرداری صاحب نے اس وقت سے یہ گیم کیوں شروع کی، اس کی یہی ایک وجہ تھی کہ ان کو پتہ ہے، انہوں نے پوری پلان کی ہوئی ہے کہ اب اگلا الیکشن جو ہے انہوں نے کس طرح اس میں حصہ لینا ہے اور پھر اپنی جگہ بنانی ہے۔ اور یہ اب نون لیگ سے جو راہیں جدا ہو رہی ہیں اس کی بھی ساری ریزنز ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وی لاگ لمبا ہو جاتا ہے، آپ لوگ بھی پھر آپ کے لوگوں کے صبر کا امتحان ہو جاتا ہے۔ تو میں اس لیے یہاں پہ اس وی لاگ کو صرف اس لیے کلوز کرنے لگا ہوں کہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے جو آصف زرداری صاحب کی نواز شریف سے راہیں جدا ہو رہی ہیں، یہ انہوں نے پورا ایک اپنا پیپر ورک تیار کیا ہوا ہے جس پہ وہ قسط وار چل رہے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں گے ہفتے 2 ہفتے میں، یہ ایک صرف بہانے ہیں، چاہے بلاول صاحب کی کل سوات کی تقریر ہے یا نفیسہ شاہ نے جو پہلے بولی ہیں وہ بجٹ کے اوپر قائمہ کمیٹی میں، تو یہ سارے چیزیں جو ہیں اس سلسلے کی کڑی ہیں۔ ابھی آپ کو ایک اور خبر دے دوں، کیونکہ جو میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے اس میں تو یہی ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ زرداری صاحب کی علیحدگی کیوں ہو رہی ہے، پھر یہ نجم سیٹھی اور ذکا اشرف والا، پھر اس سے اگلا ایک اور آ رہا ہے کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہے، حفیظ شیخ اور گوہر اجاز اس وقت میدان میں ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ حفیظ شیخ کے پیچھے کون ہے، گوہر اجاز کے پیچھے کون ہے۔ پھر جیسے میں نے عرض کی تھی عرفان اقبال شیخ اور انجم نثار کے ساتھ جو فیڈریشن کا موجودہ پریزیڈنٹ ہے چیمبر کا، وہ کیوں بیٹھے ہیں، ان کی کیا
عمران صاحب کے ساتھ عرفان اقبال شیخ کا تعلق جو تعلق داری ہے، پھر پچھلا جنرل باجوہ اور اس کے درمیان ان دونوں نے کیا رول ادا کیا، میری فیس بک پہ اور میرے کالموں میں موجود ہے کہ بار بار میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں. پھر میں اگلی ایک اور بتاؤں گا کہ صابر مٹھو کا بھی ذکر آئے گا اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ہیں، لیکن سر دست ان پہ بات کرنے کے بجائے شاید اس وی لاگ کے بعد اگلا میں وی لاگ جو کروں، میرے پاس کنفرم خبر ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ زرداری صاحب کے پاس دبئی میں کیوں گئے ہیں اور انہوں نے ان کے کیوں پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. اس میں بھی ایک بہت بڑا راز ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا وی لاگ جو ہے وہ میں اس پہ کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. یہ جتنی باتیں میں آپ سے کرتا ہوں میں ایویڈنس کے ساتھ کرتا ہوں، اور آپ کو پوسٹیں بھی اپنی دکھاتا ہوں کہ میں نے وقت سے پہلے جو ہے وہ باتیں کی تھی. اس طرح نہیں، میں الیکٹرانک میڈیا پہ نہیں آتا، لیکن جو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو خبریں بتاؤں گا، اور ایگزیکٹ جیسے میں نے یہ کھانے کا آپ کو بتایا ہے، آج تک کسی بندے نے آپ کو نہ خبر دی تھی اور نہ خبر دے گا. میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ ذکا اشرف کے گھر میں کھانا تھا، گوہر اجاز تھا، اس میں اور بھی کون بندے تھے، میرے پاس اس کی بھی تفصیل موجود ہے. تو اس طرح میرے پاس ساری تفصیلیں موجود ہوتی ہیں. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوتا ہوں کہ میرا یہ جو یوٹیوب چینل ہے اسے سبسکرائب کریں، آپ کو اچھی چیزیں ملیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا بھی لاگ جو ہے یہ کافی لمبا ہو گیا ہے، کرنا تو میں نے 5 منٹ کا تھا لیکن پھر یہ 12 منٹ پہ جا رہا ہے. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ